بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روحانی مریض جو ہیں ان کے ساتھ کئی مسائل ہوتے ہیں اور ان کا علاج سب سے زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ مشکل اس طرح ہوتا ہے کہ بہت سے مریض جو ہے وہ علاج کروانے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اور جو تیار ہوتے ہیں ان کے ساتھ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ شیطان ان کے ذہن کے اوپر قابو پا کے ان کو مختلف قسم کے وسوسے ڈالتا ہے۔ کبھی ان کو اپنی بیماری جو ہے وہ نفسیاتی دکھاتا ہے، کبھی ان کو جسمانی دکھاتا ہے، کبھی ان کو کوئی خیال ڈالتا ہے، کبھی کوئی خیال ڈالتا ہے۔ اور جب وہ دیکھتا ہے کہ وہ علاج کے اوپر اصرار کر رہے ہیں تو پھر کیا کرتا ہے کہ وقتی طور پہ انہیں سکون دے دیتا ہے، یعنی جو ان کا مسئلہ ہوتا ہے اسے روک دیتا ہے، اور اگلا انسان سمجھتا ہے کہ ٹھیک ہے، یہ جو ہے نا میری اب طبیعت ٹھیک ہو گئی ہے، تو وہ علاج بیچ میں چھوڑ دیتا ہے۔ جیسے ہی وہ علاج چھوڑتا ہے تو وہ واپس پلٹ کے حملہ آور ہو جاتا ہے۔ پھر یہ کرتا ہے کہ وہ اسی حساب سے اپنی ترتیب بنا لیتا ہے کہ غیر محسوس انداز کے اندر وہ جسم کے اوپر قابو پا کے جو اس کا ہدف ہے وہ اسے پورا کرتا رہے۔ اگر کسی کو کوئی بیماری لگانی ہے تو اسے بیماری لگا ہی رکھتا ہے، اور اگر کسی کو جو ہے کہ کاروبار نہ ہو تو اسے کاروبار نہ ہونے دیتا ہے، اور اگر کسی کو جو ہے شادی نہ ہو تو اس کو شادی نہیں ہونے دیتا، اور اگر کسی کو اولاد نہ ہو تو اس کو اولاد نہیں ہونے دیتا، اور اگر کسی کو یہ ہو کہ جو ہے یہ ہمیشہ ناکام رہے تو وہ ہمیشہ ناکام رہتا ہے۔ یعنی جو بھی اس کا ٹارگٹ ہوتا ہے، جو اس کا مشن ہوتا ہے، وہ اسے پورا کرتا رہتا ہے، اس انداز میں کہ وہ انسان کے اوپر اس طرح ظاہر نہ ہو کہ انسان کو پتہ چل جائے کہ اس کے ساتھ روحانی مسئلہ ہے۔ اس لیے روحانی مریضوں کو چاہیے کہ وہ اپنا علاج اس وقت تک بند نہ کریں جب تک ہم ان سے نہ کہہ دیں کہ اب آپ اپنا علاج بند کر دیں، ٹھیک ہے؟ جب ہم انہیں بتائیں گے، کیونکہ ہم صرف ظاہری کنڈیشن نہیں دیکھتے، نہ ظاہری علامات دیکھ کے، بلکہ پورا مکمل جائزہ لینے کے بعد اسے پھر روکتے ہیں۔ روحانی مریضوں کو چاہیے کہ وہ اپنا علاج بالکل بھی نہ روکیں اس وقت جب بھی ان کو شیطان وسوسہ ڈالے یا وہ اپنے آپ کو بہتر محسوس کریں، تو اس صورت کے اندر وہ اپنا علاج نہ روکیں جب تک ہم ان سے نہ کہیں، بلکہ وہ اپنا علاج جاری رکھیں اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے جسم کو اس کی گرفت سے ایک بار آزاد کر دیا ہے، اور کبھی بھی نمازوں میں اور اذکار میں سستی نہ کریں، اور جو طریقہ علاج بتایا گیا وہ اس وقت تک جاری رکھیں جب تک ہم اپنی تسلی کر کے اور مکمل اطمینان کر کے آپ سے کہہ نہ دیں کہ اب جب تک آپ اپنا علاج روک لیں تو تب جا کے آپ اپنا علاج روکیں۔ اس سے پہلے اپنا علاج جو ہے وہ بالکل بھی نہ روکیں، اور اپنا علاج کا جو طریقہ آپ کو بتایا گیا اسے جاری رکھیں جو ہے نا۔ تو یہ ایک نصیحت ہے۔ بہت سے ساتھی اس سے جو ہے نا غفلت کرتے ہیں اور پھر بعد میں پچھتاتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے، تو یہ وہ غلطی ہے اور یہ شیطان کا دھوکہ ہے، اور اسی چیز کا جو ہے اللہ تعالیٰ نے سورۃ الناس میں ذکر کیا، اور یہ شیطان کی خصلت ہے کہ وہ پلٹ کر حملہ آور ہوتا ہے۔ عام بھی شیطان اگر روحانی مسئلہ نہ بھی ہو کسی انسان کے ساتھ، جب آپ اللہ کا ذکر کریں گے وہ آپ سے دور بھاگ جائے گا، اور جیسے آپ اللہ کا ذکر شروع کریں گے تو وہ پلٹ کر آپ پر حملہ آور ہوگا۔ اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الناس میں بیان کیا، من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس۔ اس شیطان کے شر سے پناہ مانگی ہے جو وسوسے ڈالتا ہے اور پلٹ کر جو ہے حملہ آور ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پناہ مانگنے کا حکم دیا ہے، تو اس لیے کم از کم جب آپ کا روحانی مسئلہ حل ہو گیا ہے تب بھی آپ کو چاہیے کہ آپ اپنا علاج جاری رکھیں اور اپنا علاج بند نہ کریں، تاکہ شیطان جو ہے وہ آپ کے اوپر کسی قسم کے وسوسے ڈال کے حملہ آور نہ ہو۔ اور یاد رکھیں، کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا کرنے میں اور بندے کے حقوق ادا کرنے میں کوتاہی نہ کریں۔ یہ ہمارا فرض ہے، اور اس کے ہم اللہ تعالیٰ کے ہاں جواب دہ ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ نے ہم سے ہر نعمت کے بارے میں اور ہر حقوق کے بارے میں پوچھنا ہے کہ ہم نے اسے ادا کیا ہے کہ نہیں ادا کیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا بھی حق ادا کریں، اور رشتہ داروں کا اور لوگوں کا بھی جو ہے جو آپ کے ماتحت ہیں، جو آپ کے ساتھ ہیں، جو آپ کے قریب ہیں، جن کے بھی جو بھی حقوق ہیں انہیں ادا کریں، اور شیطان کی باتوں میں آ کر جو ہے ان حقوق میں غفلت نہ کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔